بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کو ہم خودکشی کے کرنے کے حوالے سے چند باتیں عرض کریں گے کہ خودکشی جو ہے وہ بالکل ہر بندہ جانتا ہے خودکشی حرام ہے، لیکن جاننے کے باوجود جو ہے وہ خودکشی کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ہر آئے دن سننے کو ملتا ہے جی فلاں شخص نے جناب اس بات پر خودکشی کر دی ہے کہ جو اس کا بل زیادہ آ گیا ہے، تو بل زیادہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ خودکشی کر دی ہے۔ میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مسلمان کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوِ الْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ۔ فرمایا مومن جو ہے وہ ہمیشہ پریشانیوں میں رہتا ہے، ہمیشہ آزمائش میں رہتا ہے۔ فرمایا بھی ایک پریشانی اس کو نہیں جاتی، دوسری پریشانی آ جاتی ہے، دوسری بھی ختم نہیں ہوتی، تیسری آ جاتی ہے۔ فرمایا ہمیشہ آزمائش میں رہتا ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ اس کو جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے سر پہ، اس کے ذمہ میں ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھیں، زندگی آزمائش کا نام ہے، زندگی آزمائش کا نام ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لوگو، اللہ کریم نے جو موت اور حیات کو پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے اچھے عمل کون کر کے آتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہاری جانوں میں سے بھی، تمہارے مالوں میں سے بھی، تمہارے پھلوں کی کمی میں سے بھی، تمہارے فرمایا کہ ہم تمہیں بھوکا جو ہے وہ رکھ کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ فرمایا ہاں وبشر الصابرین، میرے محبوب آپ اپنے غلاموں کو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کریم نے کسی بھی اجر کی، کسی بھی عمل کا جو اجر بغیر حساب کے ارشاد نہیں فرمایا۔ فرمایا ہاں جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کو اجر بغیر حساب کے عطا فرمائیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ فرمایا صبر کرنے والے مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، ٹینشنوں پر ہم ان کو اجر بغیر حساب کے عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہر پریشانی کا حل، ہر ٹینشن کا حل خودکشی نہیں ہوتی۔ خودکشی اتنا سخت ترین جرم ہے۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا اپنے آپ کو قتل مت کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت مت ڈالو۔ اور جو شخص خودکشی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص جہنم میں ہمیشہ وہ اپنے آپ کو اسی طرح سزا دیتا رہے گا جیسے اس نے خودکشی کی ہے۔ اگر کسی بندے نے اپنے آپ کو گولی مار کر مارا ہے تو فرمایا وہ ہمیشہ جہنم میں گولی مار مار کے اپنے آپ کو سزا دیتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مارا ہے، فرمایا اپنے آپ کو وہ ہمیشہ گلا گھونٹ گھونٹ کے مارتا رہے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص خودکشی کو حلال سمجھ کے کرتا ہے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ پھر جہنم میں رہے گا۔ اگر کوئی انسان خودکشی کو حرام سمجھ کے کرتا ہے، حلال نہیں سمجھتا یہ ہے حرام لیکن پھر بھی کر رہا ہوں، ایسے شخص کے لیے دائمی عذاب تو نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی اتنا بڑا جرم ہے، یقین فرمائیے اتنا بڑی سزا ہے۔ یہاں تو دنیا میں پھر بھی کچھ سکھ مل سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جس نے خودکشی کی ہے وہ اتنی لمبی زندگی جو ہے وہ عرصے تک اس کو جہنم کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے الفاظ میں کتنے، حدیث پاک میں کتنے سخت الفاظ فرمائے گئے ہیں۔ فرمایا کہ وہ بار بار کئی ہزار سال تک جو وہ اپنے آپ کو اس عمل میں اپنے آپ کو وہ قتل کرتا رہے گا، اپنے آپ کو خودکشی کرتا رہے گا اور اپنے آپ کو جہنم میں عذاب دیتا رہے گا۔ تو میرے بھائیو، خودکشی کرنا بہت بڑا جرم ہے، کبھی بھی خودکشی نہیں کرنی۔ بالکل جناب، جو بھی دنیا لٹتی ہے لٹ جائے۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں جب ہم دنیا میں آئے تھے خالی جسم تھا، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس۔ جب دنیا سے جائیں گے خالی جسم لے کر جائیں گے، کچھ بھی نہیں لے کر جائیں گے۔ پھر کس بات کی ٹینشن ہے یار؟ کس بات کی ٹینشن ہے کہ آپ میرے ساتھ یہ ہو گیا؟ بھائی ٹھیک ہے، پریشانیاں ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انظر الی من هو اسفل منکم لا تنظر الی من هو فوقکم۔ فرمایا دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، اوپر مت دیکھا کرو یار میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، فلاں میرے کزن کے پاس تو گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ ایک مرتبہ دمشق کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے، وہاں سے آپ کا جوتا چوری ہو گیا۔ جوتا چوری ہوا تو واپس جو ہے وہ دل میں خیال آیا کہ یا اللہ ایک ہی جوتا تھا وہ بھی چوری ہو گیا،
تو ابھی خیال آیا تھا، زبان پر حرف شکایت نہیں آیا تھا، شیخ سعدی علیہ رحمہ کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے پاؤں بھی نہ تھے۔ میرے بھائیوں، شیخ سعدی علیہ رحمہ نے اللہ کی بارگاہ معافی مانگی، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو عطا فرمائے، میں چل تو سکتا ہوں، یہ میرے بھائی تو پاؤں سے بھی معذور ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب پریشانی آ جاتی ہیں، پریشانیاں تھوڑا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کے حضور آپ یقین فرمائیے، اگر جب پریشانی آ جائیں تو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بارگاہ رب العزت میں آدھی رات کو اٹھ کر اب مالک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، یقین فرمائیے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اس مالک کی بارگاہ ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے۔ وہ مالک ہمیں بار بار اعلان فرما رہا ہوتا ہے، حل من سائل یعطی لہ، وہ ہے کہ مانگنے والا ہم اس کو عطا کریں۔ مانگو تو صحیح اللہ کی بارگاہ سے، مانگتے ہم نہیں ہیں، اللہ کے حضور یہ پیشانی ہم نہیں جھکاتے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتے ہیں آدمی کو نجات۔ میرے بھائیوں، خودکشی کرنا یہ کسی بھی کام کا حل نہیں ہے، کسی پریشانی کا حل نہیں ہے، لہذا آپ تمام احباب یہ ذہن میں رکھیے، قرآن کریم نے واضح اعلان فرمایا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم آزمائش میں نہیں ڈالیں گے؟ نہیں، جیسے ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمائش میں ڈالا تھا ایسے ہم تمہیں بھی ڈالیں گے آزمائش میں۔ آزمائش، یہ دنیا آزمائش کا نام ہے، اور یاد رکھیں جو شخص دنیا میں جتنا دکھ دے کے جائے گا، جتنا پریشانیاں دے کر جائے گا، اللہ کریم کی بارگاہ میں اسے آخرت میں اتنے زیادہ سکھ عطا ہوں۔ لہٰذا دنیا میں پریشانی آنی ہے تو شیروں کی طرح زندگی گزارو، تو ان چیزوں کو فیس کرو۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کس نے دکھ دیکھے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں جب تمہیں دکھ زیادہ ستانے لگیں تو آمنہ کے لال کے دکھوں کو یاد کر لیا کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں کو کائنات میں کون نہیں جانتا؟ بھئی آپ کے اور میری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو گلی کے تن کے نہیں جانتے ہماری حیثیت کیا ہے، لیکن جو پوری دنیا کے، پوری کائنات کے سردار، نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، ساری رسولوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود آپ نے اتنے بڑے دکھ دیکھے اور امت کو بتایا ہے کہ صبر کا دامن تھامتے رہو کہ اللہ تمہیں دنیا بھی تمہاری سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ میرے بھائیوں، صبر کے حوالے سے آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے صبر کرنا کتنا بہت بڑا مقام ہے۔ صبر کرنے والے ہمیشہ، قرآن کریم اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، فرمایا صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ کریم کی ذات اقدس ہے۔ مبشر الصابرین، فرمایا صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ الصبر مفتاح الجنہ، صبر تو جنت کی چابی ہے۔ اتنے احکامات ہیں صبر کے حوالے سے، تو میرے بھائیو خودکشی بالکل ناجائز ہے۔ دیکھیں مہنگائی ہے، یقیناً بہت زیادہ مہنگائی ہے، بہت زیادہ مشکل ہو گیا جینا، لیکن اس کا حل معاذ اللہ خودکشی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے وہ بھائی بہنیں کہ جو نمبر کم آنے کی بنیاد پر اللہ معاف کرے خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، کیا ہوا، میدان میں شاہ سواری گرتے ہیں، آپ کے نمبر کم آ گئے تو کیا ہوا ہے؟ اتنے لوگ اور بھی سپلی والے ہیں اور تو بالکل ان کی بھی آپ سے زیادہ وہ فیل ہوئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہمیشہ جو ہے وہ صبر کا دامن تھامیے، آپ اپنے محنت کی طرف لگے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہم پھر عرض گزار ہیں اپنے احباب سے کہ خودکشی جو ہے بالکل حرام ہے، سخت حرام ہے۔ اس عمل بد سے دور رہیے، ہمیشہ اللہ کے حضور صبر کا دامن تھامیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا